نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے، زندگی بھر مانگتا رہتا ہے، اور اللہ زندگی بھر دعاؤں کو قبول کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس کو نظر کہ اللہ اپنے طریقے سے دعا قبول کرتا ہے۔ اگر اللہ ایسے دعا قبول کرے نا، آپ نے ادھر کہا اے اللہ میری تنخواہ ڈبل کر دے، آفس گئے باس نے کہا کہ جناب نئے وزیر اعظم نے جو اعلان کیا ہے اس کی منظوری ہو گئی، ٹھا ٹھا کر کے ایسے دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں تو غیب پر ایمان ختم، پھر تو دعا کی ترغیب دینے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ سب لوگ مصلی لے کے مسجد میں آ جائیں گے، سارا دن دعائیں مانگتے رہیں گے کہ اللہ سے جو مانگو ملتا ہے، خربوزہ مانگو خربوزہ ملتا ہے، تربوز مانگو تربوز ملتا ہے، افطاری میں پکوڑے مانگو پکوڑے ملتے ہیں، سموسے مانگو بھوک لگ رہی ہے کیا کریں سموسے ملتے ہیں، جو مانگو وہ ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ میں اتنی غیرت ہے کہ جب کوئی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے تو اللہ کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ مسلسل دعا مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے اور اللہ قبول کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ یہ بندہ ایک دن زبان سے ایک لفظ نکالتا ہے، کیونکہ اس کو وہ قبول ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہوتی نا دعا۔ اگر یہ لفظ زبان سے نکالتے جیسے کہ آج کل لوگ نکالتے ہیں زبان سے، تو حدیث میں آتا ہے یہ جو جملہ زبان سے نکالا ہے اس کے بعد سے اللہ قبول کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی قوم اشراق کی نماز نہ پڑھتی ہو اس لیے اللہ کا عذاب آ گیا ہو، کوئی قوم تہجد نہ پڑھتی ہو اس لیے اللہ کا عذاب آ گیا ہو، کوئی قوم صبح اور شام کے وظیفے نہ پڑھتی ہو اس لیے اللہ کا عذاب آ گیا ہو۔ یہ وجہ نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے عذاب ہمیشہ اس قوم پر آیا جس نے گناہ کیا، اور گناہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ نے کہا یہ کام مت کرو اور قوم نے وہ کام بولنے کیا۔ اشراق تہجد کی بڑی ویلیو ہے، اس کی ویلیو میں کم نہیں کر رہا، لیکن یہ تمام چیزیں اس وقت مؤثر ہیں حقیقت میں جب آپ برائی سے بچتے ہیں۔ ہمارے ہاں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، گناہ سے برائی سے بچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں تھوڑا کر لو، کرو اس طریقے سے جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں، تھوڑے پہ راضی ہو جاؤں گا۔ ہم کہتے ہیں زیادہ کریں گے مگر اخپل طریقے سے کریں گے، طریقہ وہ ہوگا جو ہمارا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جی بھر کے کر لو، آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، جی بھر کے کر لو۔ وسعى لها سعيها، قرآن کہتا ہے اس کی کوشش قبول ہوگی، اس کی محنت قبول ہوگی، جو محنت اس طریقے سے کرے جس طرح سے اللہ نے بتائی ہے، اس کی محنت قبول ہوگی۔ تو ارادہ کریں، عزم کریں، اپنی زندگی سے ایک ایک گناہ کو خارج کرنا ہے۔ ہم اپنے بڑوں سے سنا کرتے تھے کہ ایک ڈائری میں اپنے گناہوں کی لسٹ تیار کرنی چاہیے۔ جب شادی کرتے ہیں نا تو بلاتے ہیں اتنے لوگوں کو، تو لسٹیں تیار ہوتی ہیں نا، کیا خیال ہے؟ لسٹیں تیار کیوں کی جاتی ہیں؟ کوئی رہ نہ جائے۔ بعض دفعہ کوئی بڑا ہی بخروٹی قسم کا ہوتا ہے، غلطی سے رہ گیا، پوری زندگی ناک میں دم کر کے رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، کہ مجھے کیوں نہیں بلایا، مجھے کیوں نہیں بلایا۔ آپ کہتے ہو یار نام لکھنا بھول گئے تھے یا بلانا بھول گئے تھے، تو نام اس لیے لکھے جاتے ہیں کہ بھئی ایک ہفتہ پہلے سے لکھنا شروع کرو، ایک ہفتے میں تو سارے یاد آ ہی جائیں گے، رہ گیا ہو سکتا ہے کل یاد آ جائے، پرسوں یاد آ جائے، تو نام لکھے جاتے ہیں ان کو بلانا ہے اور ان کم وقتوں کو نہیں بلانا، یعنی جن کا نہیں بلانا ہوتا ان کا وہاں فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، مشورہ ہوتا ہے نا اس کو بھی، نہیں جی اس کو نہیں، اس نے ہمیں نہیں بلایا، اپنی کسی شادی میں نہیں بلایا، خود کئی بار شادی کی اس میں بھی نہیں بلایا، چلو ہوتا ہے نا اپنی پہلی والی میں بلاتا نہیں بلاتا تو اپنی ہی دوسری میں بلا لیتا، دوسری میں نہیں بلایا اپنی ہی تیسری میں بلا لیتا، جس نے اپنی کسی میں نہیں بلایا ہم اس کو اپنی اکلوتی میں کیوں بلائیں؟ یہ بھی کانسیپٹ ہوتا ہے، یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو دوسری کر رہا ہوتا ہے وہ بلا کے ڈھنڈورا پیٹ کے نہیں کرتا، وہ تو چھپڑ میں کرتا ہے، بعد میں پکڑا جاتا ہے وہ۔ خیر
तो लिस्ट लिखी जाती है, इनको बुलाना है। लिस्ट लिखने का मतलब ये होता है कि कोई रह ना जाए। हमने बड़ों से सुना हिकमत की बात कि अपने गुनाहों की भी लिस्ट खुद तैयार करनी चाहिए। आपने किसी को शादी में बुलाना था, वो नहीं आया, भूल गए, इससे इतना नुकसान नहीं है। आपने अपनी इस्लाह करनी थी और एक गुनाह ऐसा रह गया जिससे तौबा किए बगैर आप दुनिया से चले गए, इसका वबाल बहुत ज्यादा है। ये एक गुनाह आपकी जिंदगी को तबाह करने का जरिया बन सकता है। लोग इसको तो देखते हैं कि बाज दफा कोई नेकी काम आती है, बख्शवाने का जरिया बन जाती है, इसको तो देखते हैं। ये नहीं देखते कि जैसे बाज दफा कोई नेकी बख्शवाने का जरिया बनती है, बाज दफा कोई एक गुनाह बर्बाद करने का जरिया भी बन जाता है। बाज दफा कोई एक गुनाह ऐसा होता है जिसको आप हल्का समझते हो, लेकिन वो आपको बर्बाद करने का जरिया बन जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान बाज मर्तबा जबान से ऐसा कलिमा निकालता है जिसे वो बहुत हल्का समझता है, अल्लाह की नजर में उसका वजन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो जहन्नम के गड्ढे में फेंका जाएगा। वो इतना सख्त जुमला होता है, किसकी नजर में? अल्लाह की नजर। आप उसको हल्का समझ रहे होते हैं। बताओ कोई शख्स सारी जिंदगी तहज्जुद पढ़े, रमजान के रोजे रखे, अल्लाह के खौफ से रोता रहे, सदकात और खैरात करे, कोई परेशानी आई और मुंह से ये जुमला कह देता है कि अल्लाह को मैं ही मिला हूं परेशान करने के लिए, सारी टेंशन अल्लाह ने मुझी को दी हुई है, मेरा ही बेड़ा गर्क करके रखा रहता है हमेशा अल्लाह। तो आप क्या समझते हैं कि ये हल्का जुमला है? इस एक जुमले में इतना वजन है कि इसमें ये ताकत है कि ये आपकी सारी जिंदगी की नेकियों को खा जाए। अल्लाह कहेगा जब तू मुझे ऐसा समझता है तो फिर तू तेरी मेरी कैसी दोस्ती, किस बात की दोस्ती? ये तहज्जुद ले जा किसी और के पास। हम ये कहते हैं एक जुमला ही तो था, जबान से निकाला है। जुमले ही जबान से निकलते हैं जिस पे लड़ाइयां होती हैं, कत्ल गारत हो जाता है। आपने अपने बाप को गाली दे दी, किस कदर गुस्सा आएगा बाप को। आप जवाब में कहो एक लफ्ज ही तो है जो जबान से निकला है, तो बाप क्या कहेगा कि हमारी जबान से जिंदगी भर ऐसा लफ्ज कभी अपने बाप के लिए बोलो नहीं। तलाकों में तो ये बहुत होता है। तलाक देखे ना, लोग आते हैं कि जबान से तलाक निकल गई थी, 3 दफा लफ्ज निकल गया था, गुस्से में हो गया था। तो मैं उनसे कहता हूं कि आपके अलावा भी मियां बीवी में बहुत करोड़ों खानदान हैं जिनमें लड़ाई होती है, अब भी होती है, हमेशा से होती रही है। उनकी जबान से कभी भी ये लफ्ज बोलो ना नहीं निकला, आपके मुंह से कैसे निकल गया? लड़ाई तो हर घर में होती है, झगड़ा तो हर घर में होता है। आपको बोलने से पहले लफ्ज का वजन चेक करना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं, किसके सामने बोल रहा हूं, उसका वेट देखना चाहिए। बोल दिया कलमा कुफर एक दफा जबान से निकालता है इंसान, और इस कलमे में ये ताकत है कुफर के कलमे में कि आपकी सारी जिंदगियों को 1 सेकंड में खा के खत्म। 1 सेकंड में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान अल्लाह से दुआ मांगता है, जिंदगी भर मांगता रहता है, और अल्लाह जिंदगी भर दुआओं को कबूल करते रहते हैं, लेकिन इसको नजर नहीं आ रहा होता। इसको नजर कि अल्लाह अपने तरीके से दुआ कबूल करता है। अगर अल्लाह ऐसे दुआ कबूल करे ना, आपने इधर कहा अल्लाह मेरी तनख्वाह डबल कर दे, ऑफिस गए, बॉस ने कहा कि जनाब नए वजीर आजम ने जो ऐलान किया है उसकी मंजूरी हो गई, ठा ठा करके ऐसे दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएं, तो गैब पर ईमान खत्म। फिर तो दुआ की तरगीब देने की जरूरत ही नहीं रहेगी। सब लोग मुसल्ला लेके मस्जिद में आ जाएंगे, सारा दिन दुआएं मांगते रहेंगे कि अल्लाह से जो मांगो मिलता है। खरबूजा मांगो खरबूजा मिलता है, तरबूज मांगो तरबूज मिलता है, इफ्तारी में पकोड़े मांगो पकोड़े मिलते हैं, समोसे मांगो भूख लग रही है क्या करें, समोसे मिलते हैं, जो मांगो वो मिलता है। तो दुआएं तो लाजमी कबूल होती है, लेकिन अंदाज वो होता है जो अल्लाह अल्लाह करते हैं। अल्लाह कहते हैं मैं अपने तरीके से करूंगा। अब उसकी बड़ी लंबी चौड़ी तफसील है कि कैसे कबूल होती है। बाज दफा जो चीज मांग रहे हैं अल्लाह वही दे देता है आपको,
बाज दफा उसका मुतबादिल दे देता है, ऑल्टरनेट दे देता है, बाज दफा ना ऑल्टरनेट देता है ना वो चीज देता है। कोई मुसीबत आने वाली होती है, इस दुआ की बरकत से उस मुसीबत को टाल देता है। आप अपने बेटे के लिए, बच्ची के लिए दुआ मांग रहे हैं, इसको ठीक कर दे, वो ठीक नहीं हुई, लेकिन दूसरी ने बीमार होना था, अल्लाह ने उससे वबा को टाल दिया। तो जिनका गैब पर ईमान होता है वो तो मांगते हैं, अल्लाह से मांगते हैं। पता है भाई, ये हो नहीं सकता कि जिस खुदा ने कहा है कि मेरे सामने हाथ उठाओ, हदीस में आता है अल्लाह में इतनी गैरत है कि जब कोई अल्लाह के सामने हाथ उठा के मांगता है तो अल्लाह को खाली हाथ लौटाते हुए हया आती है। बड़े सेठ के पास कोई भिखारी जाए और पैसे मांगे और वो उसको धुतकार दे तो भिखारी कहेगा ना, यार नाम तो बड़ा सुना था आपका, बड़े सखी हो। तो अल्लाह को हया आती है कि इन हाथों को खाली लौटाए, देता है लाजमी। तभी हमने अहलुल्लाह को देखा है कि मांगते बहुत हैं, बड़ी लंबी लंबी दुआएं मांगते हैं। लोग उनको बेवकूफ समझते हैं कि यार ये हर वक्त मुसल्ले पे दुआएं मांगते रहते हैं लंबी लंबी, मिलता तो कुछ है नहीं। उन्हें पता है कि बहुत मिलता है अल्लाह से मांगने से, लेकिन अल्लाह का अंदाज ऐसा होता है कि सिर्फ वो मांगे जिनको गैब पर यकीन है। याकूब अलैहिस्सलाम सारी जिंदगी मांगते रहे अल्लाह ताला से, उस मांगने का बदला क्या मिला है? दूसरा बेटा भी अल्लाह ने छीन लिया। अजीब बात है या नहीं है? पहला बेटा गुम हुआ तो अल्लाह से उसके मिलने की दुआएं मांगते रहे। दुआ क्या कबूल हो रही है? कहत पड़ गया, खाने पीने से भी गए, उससे बड़ी मुश्किल राशन लेने के लिए भेजा मिस्र अपने बेटों को, तो दूसरा बेटा भी बोलो गया, वो भी बादशाह ने रख लिया। रोते रोते आंखों की बीनाई चली गई। आपकी औलादें आपसे क्या कहने लगी हैं? दल्लाहि तफ्तउ तज़कुरु यूसुफ, अल्लाह की कसम आप यूसुफ को अभी तक याद रखा हुआ है। हत्ता तकून हरवन औ तकून मिनल हालिकीन, आपकी जान न चली जाए। तो जबान से ये नहीं कहा कि मैं अल्लाह से मांग मांग के थक गया हूं, लेकिन अल्लाह देने के लिए तैयार नहीं है, मेरा तो दूसरा बेटा भी गया। जब दूसरा बेटा भी गया है ना, उस वक्त ये अल्फाज कहे हैं कि आंखों की बिनाई चली गई। घर वाले कहने लगे क्या आपको अभी तक याद है? कुछ चीजें गैर इख्तियारी होती हैं, अपने इख्तियार से गम को सोचना ये शरीयत में जायज नहीं है, लेकिन कुछ चीजें इंसान के इख्तियार में नहीं होती। वो गम जो आपके इख्तियार में नहीं है उस पे आपको गुनाह नहीं मिलता, बल्कि सब्र पे सवाब मिलता है। शरीयत में हुक्म यह है कि गम को भूल जाओ, उसको एक ही चीज को लेके मत बैठे रहो। लेकिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने बेटे से इतनी मोहब्बत, जाहिर है उस बेटे में बहुत सारी खुसूसियात थी। वो जानते थे कि अल्लाह इनको पैगंबर बनाएगा, कि इतने अरसे के बाद भी आपके दिल से गम नहीं निकला, लेकिन उस गम को लेकर जिंदगी गुजार दी। किसी के सामने अल्लाह की शिकायत नहीं की कि मेरे साथ क्या हो रहा है और दुआ कबूल कैसे हो रही है कि दूसरा बेटा भी गया। बेटों ने आके बताया कि आपके बेटे ने चोरी की थी, जिसकी वजह से बादशाह ने उसको रख लिया। क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, बाप ने कहा तुमने जैसे पहले एक कहानी गढ़ी थी दोबारा से एक कहानी गढ़ ली है। हालांकि इस दफा बेटे सच बोल रहे थे, चोरी तो नहीं की थी लेकिन इल्जाम लगा था चोरी का। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने दूसरे बेटे के जाने पे एक लफ्ज नाशुक्री का जबान से नहीं निकाला, बल्कि क्या कहा? इन्नमा अश्कू बसी व हुज़्नी इलल्लाह व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, मैं अपना गम तुम्हारे सामने बयान नहीं करता, सिर्फ अल्लाह के सामने बयान करता हूं, और अल्लाह के बारे में वो कुछ जानता हूं जो तुम नहीं जानते। क्या मतलब? वो मुझे तसल्ली दे रहा है, इसमें खैर होगी। हमारा काम है मांगना, हम भिखारी हैं। ये तो मुल्हिद और खुदा के मुनकिर लोग हैं जो मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं कि ये दुआएं मांगते हैं और इनको मिलता कुछ नहीं है। ओ भाई, हमें इससे गरज ही नहीं है कि रब कैसे दे रहा है, हमें उसने पाबंद बना दिया मांगो। तो हमें अहलुल्लाह को तो मजा इससे आता है कि उसने हमें बोल दिया मांगो, वो ना भी दे, मांगना ही हमारे लिए सब कुछ है।
تو میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام مانگتے رہے پھر دوسرا بیٹا بھی چھن گیا، کوئی مایوسی کا کوئی لفظ مایوسی کا زبان سے نہیں نکالا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ مسلسل دعا مانگتا ہے اور اللہ قبول کرتا ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ یہ بندہ ایک دن زبان سے ایک لفظ نکالتا ہے، کیونکہ اس کو قبول ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہوتی نا دعا، یہ زبان سے کیا لفظ نکالتا ہے کہ میں دعا مانگتا ہوں مگر اللہ قبول بولو نہیں کرتا۔ جیسے معاذ اللہ نقل کفر کہ یعقوب علیہ السلام اگر کہہ دیتے کہ اللہ کئی سال سے دعا مانگ رہا تھا بیٹا مل جائے مگر تو نے تو دوسرا بھی چھین لیا، لہذا ثابت یہ ہوا کہ میں مانگتا تو ہوں لیکن اوپر والا قبول بولو نہیں کرتا۔ اگر یہ لفظ زبان سے نکالتے جیسے کہ آج کل لوگ نکالتے ہیں زبان سے، تو حدیث میں آتا ہے یہ جو جملہ زبان سے نکالا ہے اس کے بعد سے اللہ قبول کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس سے پہلے ہو رہی تھی۔ آپ نے یہ لفظ کہہ دیا اس کو ہلکا سمجھ کے، اللہ کے ترازو میں یہ کلمہ یہ چھوٹا سا جملہ بہت بھاری ہے اللہ کی غضب کو دعوت دینے کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے تانا دے دیا کہ میں قبول نہیں کرتا۔ گھروں میں جھگڑا ہوتا ہے نا، عورت کہتی ہے مرد کھلا کھلا کے تھک جائے، بیوی کہتی ہے ہاتھ تنگ کیا ہوا ہے کھلاتے نہیں ہو۔ بعض دفعہ آدمی کو غصہ آتا ہے کہ اب میں ہاتھ اپنا تنگ کر کے دکھاؤں گا، اب انڈے نہیں لے کر آؤں گا۔ میں کہتا ہوں چنگیز خان بھی، اگر کوئی چنگیز خان کی اولاد ہے نا اس میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ بیوی کہے کہ 6 انڈے چاہیے اور وہ ان 6 کو 4 کر کے دکھا دے کہ نہیں آج 4 انڈے آئیں گے 6 نہیں آئیں گے۔ کوئی ہے ایسا مائی کا لال؟ کوئی ایسا مائی کا لال پیدا نہیں ہوا۔ تو استنبول کیسے فتح کرو گے؟ استنبول کیسے فتح کرو گے؟ سلطان محمد فاتح نے استنبول فتح کیا تھا نا۔ ایک بڑے بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی کہ فرعون نے ہزاروں بچوں کو قتل کیا اور بنی اسرائیل کے نا، لیکن موسیٰ علیہ السلام جب صندوق سے نکلے فرعون نے ارادہ کیا اس کو بھی قتل کروں۔ فرعون کی بیوی نے کہا لا تقتلوہ، اسے قتل مت کرو۔ فرعون نے کہا اچھا فرعون نے کیا کہا؟ ٹھیک، اٹ از اوکے، نو پرابلم۔ سمجھتے ہو؟ تو یہ ہمارے لیے بڑی تسلی کی بات ہے، یہ ہمارے لیے بڑی تسلی کی بات کہ جب فرعون جیسا آدمی گھر میں فرعون نہیں تھا تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں یار؟ چلتے رہو جیسے زندگی گزار رہے ہو، جتنے انڈے کہے ہیں اتنے لے آیا کرو۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض گناہوں کو انسان ہلکا سمجھتا ہے، بعض لفظوں کو انسان ہلکا سمجھتا ہے، اللہ کی نظر میں وہ لفظ بھی بہت بھاری ہوتے ہیں، وہ گناہ بھی بہت بھاری ہوتے ہیں۔ تو آپ ایک لفظ کو سمجھتے ہو بہت ہلکا، آپ ایک گناہ کو سمجھتے ہو بہت ہلکا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ایک مثال دے رہا تھا کہ غیر مسلموں کا ہیومن رائٹس بھی ہیں، ویمن رائٹس بھی ہیں، اسپیسیفک انسانوں کے رائٹس نہیں ہے کہ اس کا یہ حق ہے اس کا یہ حق۔ تو ایک بات کا خیال کیا کریں، کچھ لوگوں کے آپ پر احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے ساتھ بد اخلاقی کرنا اور ایک عام آدمی کے ساتھ بد اخلاقی کرنا، ان دونوں بد اخلاقیوں کے ویٹ میں بہت فرق ہے۔ سمجھتے ہو؟ شخصیت کے بدلنے سے کسی بھی جرم کی حیثیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ دیکھو 3 قسم کی چیزیں یاد رکھو جن کی وجہ سے گناہ اور نیکی کی ویلیو گھٹتی اور بڑھتی ہے۔ ایک شخصیت، ایک مکان اور ایک ٹائم اور زمان۔ آپ اگر شراب پیتے ہو اپنے گھر میں بیٹھ کے گناہ ہے یقیناً، مسجد میں پیتے ہو تو آپ بتاؤ وہی ایک بوتل کا گناہ اور اس کا جو ویٹ ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے گا کہ نہیں بڑھ جائے گا؟ بولو نا۔ اور پھر مسجد حرام میں پیتے ہو معاذ اللہ، تو اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ وہیں کوئی آسمانی عذاب نازل نہ کر دے، اس کا ویٹ اور زیادہ بڑھ جائے گا اس گناہ کا۔ اسی طرح کچھ ٹائمز ایسے ہیں، وقت ایسے ہیں، یہ تو میں نے بات کی مکان اور جگہ کی، جگہ کے بدلنے سے بھی حکم بدلتا ہے، نیکی بھی بڑھ جاتی ہے۔ عام مسجد میں، گھر میں آپ نماز پڑھو 1 نماز، مسجد میں جماعت سے پڑھو 25 نمازیں،
मस्जिद हराम में पढ़ो, बोलो ना 1,00,000 नमाजों के बराबर सवाब, 1,00,000। तो नेकी भी बढ़ रही है, उसका भी वजन और मिकदार बढ़ती जा रही है। इसी तरह टाइम के बदलने से आप एक नेकी करते हैं रमजान के अलावा महीने में, वो 10 नेकियों का सवाब रमजान में करते हैं तो उसका सवाब कई गुना बढ़ जाता है। लैलतुल कदर में करते हैं तो एक रात की इबादत 1,000 महीने के बराबर, 80 साल के बराबर। इसको अगर उतार देना तो बड़ी जी, इसमें चेंज करना इसको। ये अल्कोहलिक खुशबू है ना, अल्कोहलिक लोग इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के बार बार आप इस्तेमाल करें ना, आपको अंदाजा होगा इससे इंसान फ्रेश नहीं होता, ये और दिमाग पे बोझ का जरिया बनती है। अगर कसरत से आप इस्तेमाल करें तो आपको अंदाजा होगा। खैर, इसी तरह टाइम, जैसे रात, रमजान की रातों का सवाब आम रातों से बेहतर, फिर रमजान की आखिरी अशरे की जो रातें हैं वो पिछले 2 अशरों से ज्यादा अफजल, फिर लैलतुल कदर 80 साल की इबादत से अफजल। तो टाइम के बदलने से नेकी का वजन और गुनाह का वजन उसमें फर्क पड़ता है। तो रमजान में कोई गुनाह करते हैं उसका वबाल भी दूसरे महीनों से ज्यादा है। तो इसी तरह खूब समझ लें कि शख्सियत के बदलने से भी नेकी और गुनाह के वजन में फर्क पड़ता है। कुरान क्या कहता है उम्महातुल मोमिनीन को, फिर शख्सियत की 2 किस्में, एक तो वो गुनाह करने वाला और एक वो जिसका हक पामाल किया जा रहा है, जिसका हक जाया किया जा रहा है। कुरान कहता है उम्महातुल मोमिनीन को कि अगर तुम में से किसी ने बुराई का इर्तिकाब किया, युज़ाअफ़ लहल अज़ाब, उसको आम औरतों की तरह अजाब नहीं होगा बल्कि उसका अजाब बढ़ा दिया जाएगा, दुगना अजाब होगा। क्यों? इसलिए कि नबी की बीवी है, मुकद्दस घराना है। तो शख्सियत के बदलने से फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? इसी तरह आप बदअखलाकी करते हैं, एक आम आदमी से बदतमीजी करते हैं, एक नॉर्मल एक आम आदमी से, उसमें एक दफा बदतमीजी का गुनाह मिलेगा। लेकिन जिनके आप पर एहसानात हैं, देखो इस्लाम में जो हक बनता है ना, हक 2 वजह से किसी का हक बनता है, इसको खूब अच्छी तरह समझ लें, खोपड़ी में बिठा लें इसको। एक हक इस्लाम में साबित होता है एहसानात की वजह से, किसी ने आप पर एहसान किया, वो कोई अजनबी हो उसका भी हक है अगर उसने आप पर एहसानात किए। कुरान जगह जगह कहता है कि अल्लाह मुहसिनीन को पसंद करता है, एहसान का बदला एहसान है। इसको तो सब मानते हैं, ये चीज तो लोग तस्लीम करते हैं कि गैर मुस्लिम भी मानता है, किसी ने आप पर एहसान किया, आप क्या करें, आप भी उस पर एहसान करें। लेकिन कुरान कहता है व उलुल अरहामी बाज़ुहुम औला बिबाज़िन फी किताबिल्लाह, एक इससे भी बड़ा हक बनता है ब्लड रिलेशन की वजह से। ये रिलेशन मार्केट से क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू क्या हो रही है मार्केट से? खत्म। रिलेशन ऐसी चीज है कि अगर उसके एहसानात ना भी हो तो भी शरीयत ने आपके ऊपर उसके हुकूक रखे हैं, सिर्फ रिलेशन की बेस पे। अब जितना करीबी रिलेशन होगा उसके साथ बद अखलाकी का वेट उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं अर्ज कर रहा था ना, शख्सियत की वजह से भी गुनाह का वजन कम और ज्यादा होता है। देखो किसी ने एक आम इंसान को कत्ल कर दिया, बहुत बड़ा जुर्म है, अपने माँ बाप को खुदा न ख्वास्ता कत्ल कर दिया, तो क्या वो आम कातिलों जैसा है भाई? अपने भाई को कत्ल कर दिया, बहन को कत्ल कर दिया, तो आम कातिलों की तरह है वो? दुनिया लानत करती है ना, अपने भाई का कातिल है, अपने बाप का कातिल है, कभी सर उठा के जी सकेगा वो? तो इसी तरह खूब अच्छी तरह समझ लें कि आपने कोई कड़वा जुमला कहा, बदतमीजी की, सख्ती की अपने दोस्त के साथ, ये 1 दर्जा गुनाह है। लेकिन आपने बदकलामी, बदतमीजी, बदतहजीबी की अपने बाप के साथ, इसका वेट कई गुना बढ़ जाएगा। और यही बदतमीजी अगर की मां के साथ, तो उस जुर्म को आप 3 से जरब दे दें। मां के साथ बाप के साथ बदअखलाकी सबसे बड़ा जुर्म, और मां के साथ बदअखलाकी बाप की निस्बत 3 गुना बड़ा जुर्म है, 3 गुना बड़ा जुर्म है। ह्यूमन राइट्स में कोई इसकी बात बोलो नहीं करता। ह्यूमन राइट्स की जब बात होती है ना, उसमें ये टॉपिक नहीं आता।
اسلام آپ کو افراد کے حقوق بیان کرتا ہے کہ باپ کا یہ، ماں کا یہ، بیوی کا یہ، بیٹے کا یہ، بیٹی کا یہ، اولاد کا، وہ باؤنڈری کھینچتا ہے. تو اس لیے چند رشتے ایسے ہیں کہ ان کے سامنے بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کریں، 100 دفعہ سوچا کریں. ان میں ایسا نہیں ہے کہ جو منہ میں آیا بک دیا اور باہر جا کے دوستوں کو بتا رہے ہیں کہ میں تو چپ رہتا ہی نہیں ہوں بھائی، میرے تو دل میں جو ہوتا ہے اسی وقت منہ پہ سنا دیتا ہوں. میں فخر کرتے ہیں نا آج کل نوجوان، ابے ہم نہیں کسی کو سنتے، ہمارے تو منہ میں جو ہے ہم تو اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے، دل میں رکھتا ہی نہیں ہوں میں. تو گدھا ہے نا، اس کا مطلب ہے گدھا جب ڈھیچو ڈھیچو شروع کرتا ہے تو پہلے ماحول دیکھتا ہے. رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کا ثواب بقیہ 2 عشروں سے زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں شد میزرہ، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے تہبند کس لیا کرتے تھے. یہ کنایہ ہے عبادت سے کہ بالکل پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی جو 10 راتیں ہیں یا 9 راتیں ہیں، ان میں بھی پھر اللہ نے 9 کو برابر نہیں قرار دیا، بلکہ ان میں ایک رات ایسی اللہ نے بنائی جو پورے رمضان کی تمام راتوں سے افضل اور پورے سال کی تمام راتوں سے افضل، اور اس کا نام بھی اللہ نے خود متعین کیا کہ اس کا نام ہے لیلۃ القدر. قدر کا مطلب مرتبے والی، قدر و منزلت والی، اونچے مقام والی رات. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو مساوات کی بنیاد پہ اللہ نے اس نظام کو نہیں چلایا. سب ایک جیسے نہیں ہیں اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تمام مخلوق پہ ترجیح عطا فرمائی ہے. پھر انسانوں میں بھی سب کو ایک جیسا مقام نہیں دیا. پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی. پھر پیغمبروں کو بھی ایک جیسا مقام نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی پیغمبروں پر فضیلت عطا فرمائی. اور پھر ان چاروں کو بھی ایک جیسا مقام اللہ نے نہیں دیا. ان میں سب سے افضل مقام اللہ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. تو جیسے اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ انسانوں میں اللہ نے فرق رکھا، مخلوق میں فرق رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اس زمین کے خطوں میں فرق رکھا ہے. اس زمین میں سارے خطے ایک جیسے نہیں ہیں. مسجد کو اللہ نے عام جگہوں پر فضیلت دی. پھر مسجدوں میں مسجد اقصی، مسجد نبوی اور مسجد حرام کو اللہ نے باقی مسجدوں پر فضیلت دی. اور ان 3 مسجدوں میں بھی اللہ نے سب سے زیادہ فضیلت مسجد حرام کو دی جہاں بیت اللہ ہے، اور اتنی بڑی فضیلت دی کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر قرار دیا گیا. اور علماء کہتے ہیں صرف نماز ہی نہیں ہے بلکہ ایک نیکی کا ثواب اللہ نے مسجد حرام میں 1,00,000 نیکیوں کے برابر رکھا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو اوقات ہیں، وقت ہیں، ان کو بھی ایک جیسا نہیں رکھا. اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دنوں میں جمعے کے دن کو ان بقیہ 6 دنوں پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے. پھر اللہ نے مہینوں میں تمام مہینوں پر رمضان المبارک کو فضیلت عطا فرمائی ہے. آپ رمضان میں جب کوئی نیکی کرتے ہیں تو پورے سال کی نیکی ایک طرف اور رمضان کی نیکی ایک طرف، کئی گنا اجر اس کا بڑھ جاتا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العزت نے پورے رمضان کو بھی ایک جیسا نہیں رکھا، بلکہ اللہ نے رمضان کے آخری عشرے کو پچھلے 2 عشروں پہ اللہ نے فضیلت دی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کا ثواب بقیہ 2 عشروں سے زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں شد میزرہ، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے تہبند کس لیا کرتے تھے. یہ کنایہ ہے عبادت سے کہ بالکل پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی جو 10 راتیں ہیں یا 9 راتیں ہیں، ان میں بھی پھر اللہ نے 9 کو برابر نہیں قرار دیا، بلکہ ان میں ایک رات ایسی اللہ نے بنائی جو پورے رمضان کی تمام راتوں سے افضل اور پورے سال کی تمام راتوں سے افضل، اور اس کا نام بھی اللہ نے خود متعین کیا کہ اس کا نام ہے لیلۃ القدر. قدر کا مطلب مرتبے والی، قدر و منزلت والی، اونچے مقام والی رات. تو یہ اللہ کی عادت ہے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کی کمپنیاں مختلف پیکیجز نکالتی ہیں اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، خود پیسے کمانے کے لیے. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے ہماری عبادت کی. اللہ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں تو اس کو کوئی فائدہ ہوگا، لیکن اللہ ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے
ہمیں عبادت کی طرف لانے کے لیے، ہماری تربیت کے لیے کہ یہ کسی طرح کسی بہانے آ جائیں. جیسے دیکھیں مارکیٹوں میں سیل لگتی ہے نا، چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، کمپنی کا تو اس میں اپنا مفاد ہوتا ہے، تو غریب سے غریب آدمی بھی اس سیل کی وجہ سے سستے میں وہ چیزیں خریدنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا تو کوئی مفاد نہیں ہے ہم سے، لیکن اللہ ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے مختلف قسم کے پیکج دیتے ہیں. کہ آؤ رمضان کا ایک پیکج ہے جس میں گناہ گاروں کو توبہ کی توفیق ملتی ہے، پورے سال کچھ نہیں کیا تو کچھ رمضان میں کر لو، پورے سال مسجد میں عبادت کی توفیق نہیں ملی تو چلو عمرہ کی آج تمہیں توفیق ملی، مسجد حرام میں عبادت کر لو، یہاں تو میں 1 پر 1 لاکھ تمہیں دوں گا. تو یہ جو اللہ کی طرف سے پیکج ہمیں ملتے ہیں، یہ اللہ کے فائدے کے لیے نہیں، ہمارے فائدے کے لیے، کہ ہم جیسے نالائق شاید ثواب کا سن کے کہ بھئی ایک ایک نیکی کا ثواب بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر دیا جا رہا ہے، تو جیسے مارکیٹوں میں غریب آدمی بھی وہ اس جو ہے پیکج کی وجہ سے خریداری کے لیے پہنچ جاتا ہے، تو اسی طرح جو بھی آخرت کی لالچ رکھنے والے لوگ ہیں، اگرچہ وہ گناہگار ہیں لیکن اس پیکج سے فائدہ اٹھانے کا اللہ ان کو موقع دیتا ہے. پورے سال کچھ نہیں کیا تو اب آؤ، میری طرف سے سیل لگی ہوئی ہے، میری طرف سے ایک ایک نیکی پہ لاکھوں نیکیاں دی جا رہی ہیں، آؤ میری طرف اور اس بہانے کچھ عبادت کر لو. تو عقل مند لوگ اللہ کی اس آفر سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کی طرف سے پیش کردہ اس آفر سے اور اللہ کی اس رحمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو وہ رحمت کیا ہے؟ قرآن نے اس رحمت کو بیان کیا کہ یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ اللہ کی طرف سے اتنا بہترین پیکج ہے کہ قرآن خود اس کا تذکرہ کرتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. فرمایا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی نے 1000 مہینے عبادت کی، جو تقریباً 83 سال بنتے ہیں، تو 83 سال کی عبادت کا اجر ایک طرف اور اس ایک رات کی عبادت کا اجر ایک طرف. آپ بتائیے کتنا بہترین اللہ کی طرف سے یہ اللہ کی رحمت کا معاملہ ہے اور اللہ کی طرف سے یہ کتنا بہترین پیکج ہے. تو اتنا زیادہ اس میں ثواب، اور اللہ نے بتایا کہ یہ ایسی برکت والی رات ہے. 2 جگہ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا اور یہ برکت والی رات ہے. ایک جگہ قرآن کہہ رہا ہے برکت والی رات، ایک جگہ قرآن کہہ رہا ہے قدر و منزلت والی رات، اور دونوں جگہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس رات کی سلیکشن کی ہے قرآن کو نازل کرنے کے لیے. تو ایک فضیلت تو اس رات کی یہ ہے کہ اس میں عبادت کا اجر ہزاروں گنا بڑھ جاتا ہے. آپ 83 سال مسلسل عبادت کرتے رہیں اور اس ایک رات میں آپ عبادت کریں تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس ایک رات کی عبادت کا ثواب 83 سال کی عبادت کے برابر ہو جائے گا. تو بہت ہی محرومی کی بات ہے کہ کوئی شخص اس رات کو سوتے میں گزار دے. اور علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جو بھی فضیلت والے دن یا فضیلت والی راتیں ہوتی ہیں، ان میں جیسے عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، گناہ کا عذاب بھی اسی حساب سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے. جیسے مسجد حرام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک نماز 1 لاکھ کے برابر، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. مسجد حرام میں ظلم اور گناہ کا کوئی بھی معصیت جو ہے، گناہ ہے، اس کا عذاب بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ مسجد حرام میں ایک جرم وہ 1 لاکھ جرموں کے برابر ہے. مسجد حرام میں ایک چوری 1 لاکھ چوریوں کے برابر ہے. مسجد حرام میں ایک جھوٹ 1 لاکھ دفعہ جھوٹ بولنے کے برابر ہے. تو صرف نیکی کا ثواب نہیں بڑھتا، گناہ کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے. اسی طرح علماء کہتے ہیں کہ رمضان میں جیسے نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھتا ہے، گناہ کا عذاب بھی کئی گنا بڑھتا ہے. جیسے مسجد میں نیکی کا ثواب بڑھ گیا، مسجد میں اگر آپ جرم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو عذاب بھی بڑھے گا کہ اللہ کے گھر میں تم غلط کیسے کر رہے ہو. تو اسی طرح یاد رکھیے کہ لیلۃ القدر میں 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ لوگ جو عبادت کر کے اس رات کو قیمتی بناتے ہیں اور 83 سال کی عبادت اپنے کھاتے میں، اپنے اعمال نامے میں ڈال لیتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو محروم ہوتے ہیں، پوری رات سوتے رہتے ہیں، لیکن وہ بھی خوش قسمت ہیں کہ چلو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، فجر کی جماعت سے پڑھی، کسی درجے میں ان کو بھی ثواب مل گیا، تراویح کی کچھ رکعتیں پڑھ لی جتنی اللہ نے توفیق دی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس رات کو بہت حد تک ضائع کر دیا، لیکن خسارے والا کام انہوں نے نہیں کیا. خسارے والے وہ لوگ ہیں جو اس رات میں بھی گناہ نہیں چھوڑتے، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں اور عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ رہے، گناہ کر رہے ہیں، فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ رہے. تو یہ بدبخت لوگ ہیں. تو خوب یاد رکھیے کہ لیلۃ القدر میں جیسے عبادت کا ثواب بڑھتا ہے، ایسے ہی گناہ کا عذاب بھی کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور یہی حکمت